السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے غیبت کرنے والوں پر وعیدیں، ان پر عذاب اور چغل خوروں کا انجام، جو ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں، ان کی باتیں ان کے پاس، ان کی باتیں ان کے پاس کرتے ہیں، ایسوں کا انجام کیا ہوگا، ان پر کیا عذاب ہوں گی، یہ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے میں بات شروع کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میرا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل میں دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والے کہا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے۔ کیونکہ زانی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے۔ یعنی انسان اگر زنا کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر غیبت کرنے کے بعد انسان توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا جب تک اس بندہ سے معافی نہ مانگے جس بندے کی اس نے غیبت کی ہے۔ پہلے وہ بندہ معاف کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے تب اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ورنہ معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجیقی لگائی اور وہ اس منجیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل صراط پر اس وقت کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کہا تھا نگل جائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کی غیبت کرنے والوں کو سخت ناراض رکھتا ہے، اسے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند فرماتا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ اس کا خلاصہ آقا اسلام نے فرمایا، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، انسان کے بدن میں کوئی عیب ہو اور انسان دوسرے سے بیان کرے، یہ بھی غیبت ہے۔ نسب کا عیب ہو کہ تیرے خاندان میں یہ داغ ہے، تیرے خاندان ایسا ہے، تو اس طرح کرنا بھی، اس طرح کی باتیں کرنا بھی، یہ بھی غیبت ہے۔ اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ سب غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے، یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے، غیبت ہے، چہ جائے کہ اس کی ذات کے نقص گنے جائیں تو اس غیبت کا کیا ٹھکانا۔ آج کل لوگ اس طرح کے معاملات کہاں کرتے ہیں کہ اس کا کپڑا لمبا ہے، اس کا قد ناٹا ہے، تو وہ اس کی آنکھیں ایسی ہے، اس کی زبان ایسے ہے، تو چھوٹے موٹے ہو گئے۔ آقا نے انہیں بھی غیبت میں شمار کیا ہے، لیکن لوگ اتنے بڑے بڑے انسان پہ الزام لگاتے ہیں اور اتنے بڑی بڑی باتیں اس انسان کے اندر سے نکالتے ہیں جو کہ اندر ہو ہی نہیں، اور اگر ہو بھی تو کون ہوتا ہے اس کے عیب بیان کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اس کے اندر عیب ڈھونڈنے والا؟ خود کو دیکھ کہ تو کس پانی میں ہے، تیرے اندر کتنی برائیاں ہیں، اس برائی کا صفایا کر اور اسی میں لگا رہے، انسان کی برائی کے پیچھے نہیں۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ یعنی کسی انسان کے
پیٹھ پیچھے یہ کہنا کہ تیرا قد ناٹا ہے، یا تیری آنکھیں ایسی ہے، یا تیرے ہاتھ کٹے ہیں، یا تیرا پیر ڈولا ہے، کچھ بھی کہنا اس کے اندر عیب نکالنا پیٹھ پیچھے، یہ غیبت کہلاتا ہے، جبکہ اس انسان کو یہ باتیں ناپسند ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ جو انسان غیبت کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مصیبت میں جکڑ دیتا ہے، 3 مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ پہلی مصیبت یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو انسان غیبت کرتا ہے، دوسرے کے اندر عیب جوئی کرتا ہے، مسلمان بھائی کے عیب نقص نکالتا ہے اور پھر دوسروں کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی، ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ دوسری مصیبت، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی قبول نہیں فرماتا ہے۔ کوئی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور تیسری مصیبت یہ ہے کہ اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے، وہ انسان گناہ پر گناہ کیا جاتا ہے اور گناہ پر وہ ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو غیبت کی بات نہیں، اب آئیے ذرا چغل خور کا انجام دیکھیں کہ چغل خور جو چغلی کرتے ہیں، ہماری بات سن کر دوسرے سے شیئر کرتے ہیں، دوسری کی بات سن کر ہم سے آ کے بتاتے ہیں، تو اس طرح کے 2 منہ والے، 2 چہرے والے انسان جس کو چغل خور کہا جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا۔ تمہارے سامنے تمہاری تعریف، دوسرے کے سامنے اس کی تعریف، اس کے سامنے اس کی تعریف، یعنی جیسا انسان ملا اسی طرح رنگ بدلنا، گرگٹ کتنے باتیں کرنا، یہ انسان چغل خور، اور اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے، دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ نکلے گی۔ اللہ اکبر۔ جو انسان دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، اس کی برائی اس کے پاس، اس کی بات اس کے پاس، یہ لگاتا پھراتا جو رہتا ہے جو انسان، تو قیامت میں آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو چغل خوری کرنے سے، غیبت کرنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ایسے گناہوں سے ملوث ہونے سے باز رکھے۔ آمین ثم آمین۔ یہ چغل خوری کرنے کی وجہ سے جو انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً جتنی جاندار چیزیں ہیں، وہ چاہے حیوان ہو یا انسان ہو، سب کے اندر زبان رکھی ہے، وہ بول سکتا ہے، لیکن مچھلی ایک ایسی جانور ہے، ایک ایسا حیوان ہے جس میں زبان تو ہے لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ یہی چغل خوری۔ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زبان پر زمین پر پھینک دیا گیا، تو وہ سمندروں کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحروں پر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی، یعنی چغل خوری کر ڈالا۔ ابلیس نے بتایا کر کہ آدم ذات یہ کرے گا، مچھلی کی شکار کرے گا، جانور کو کھائے گا، مرغا کھائے گا، بکرا بکری کا شکار کرے گا۔ تو جب یہ مچھلی نے یہ بات سنی تو مچھلی نے اپنا تمام سمندر کے جانوروں کو، تمام مچھلیوں کو جمع کر کے یہ چغل خوری کر ڈالی۔ یہ بات سب تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، اس نے مچھلی کے منہ سے، جو منہ تو ہے لیکن زبان یعنی بولنے کی گویائی اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اور وہ آج تک روگی ہے۔ بئی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ چغل خور کی سزا، جو انسان چغل خوری کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کاموں سے گریز رکھے، پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی، وہ بیمار ہو گئی، تو یہ شخص
اس کی تیمارداری میں لگا رہا لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفیر کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ میں رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا۔ اس نے اپنے ایک دوست کی مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھودی اور قبر کھود کر تھیلی نکال لی تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ چغل خوری اور غیبت سے پرہیز کرے۔ یعنی جو انسان چغل خوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد فوراً دوزخ کے عذاب میں، بھڑکتی آگ میں، دہکتی آگ میں جلنے کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو واقعہ ہو رکھا ہے، اس لیے میرے پیارے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مراد کبھی بھی کسی انسان کے متعلق کوئی غیبت کرے اور نہ ہی چغل خوری کرے۔ بندہ جانے، بندے کا خدا جانے، ہم کسی انسان کے اندر عیب نکال نہیں سکتے، نہ کسی انسان کے اندر نقص نکال سکتے ہیں۔ ہم اگر عیب نکالیں تو خود کے اندر عیب دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا عیبیں ہیں، کیا خرابیاں ہیں جو ہمیں صحیح کرنی چاہیے اور اس صحیح معنوں میں مذہب اسلام کی طرف سے گزارنے کی ہمیں توفیق عطا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ آج کے اتنا ہی بہت ہے۔ ملتے رہے، میرے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور آپ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔